بدے خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ میں ہوں سید حسنین رضا شیرازی حسنین اکیڈمی سے۔ آج ہم بتانے جا رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کا صحیح طریقہ پڑھنے کا کیا ہے۔ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، سب نماز میں یہی سوچتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، پر آج اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنی غلطیاں درست کرتے جائیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے 6 چیزیں جاننا ضروری ہیں جس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ چیزیں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان شریف نیکسٹ ویک میں آ رہا ہے۔ رمضان کے متعلق، روزے کے متعلق جو بھی سوالات ہیں، روزے کے ریلیٹو جو بھی سوالات ہیں، وہ آپ مجھ سے اس ویڈیو میں کمنٹ کے ذریعے کر دیں، تاکہ جو میں اگلی ویڈیو بناؤں گا روزے کے متعلق تو اس میں سارے آپ کے وہ سوالات کے جواب بھی دے سکوں۔ تو آج کا موضوع ہے نماز کے متعلق۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھانی چاہیے۔ کچھ لوگ تو بڑے بھی ہو جاتے ہیں، ان کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اور بچہ اگر 10 سال کا ہو جاتا ہے تو اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو شریعت میں ہے کہ اس کو مار کر بھی نماز پڑھوائی جائے تاکہ وہ نماز پڑھے، کیونکہ نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فرض ادا کرنا ہوتا ہے، فرض ہے۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے 6 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں میں آپ کو مینشن کرا دیتا ہوں۔ پہلی چیز ہے طہارت، اور اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ ستر عورت ہوتی ہے، تیسری چیز ہے وقت، اور چوتھی چیز ہے استقبال قبلہ، پانچویں چیز ہے نیت، اور چھٹی جو چیز ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ اب طہارت سے مراد کیا ہے؟ طہارت سے مراد ہے یعنی آپ کو غسل نہ ہو، آپ غسل سے پاک ہوں، اور آپ بے وضاحت کی حالت میں نہ ہوں، وضو سے ہوں، یہ طہارت کا مطلب ہے۔ دوسرا طہارت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا بدن پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، یہ طہارت کا مطلب ہے۔ اور ستر عورت کا مطلب کیا ہے؟ ستر عورت ابھی میں مردوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، عورتوں کے لیے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا جو کہ بالکل عورتوں کے متعلق ہوگی کہ عورت نماز کیسے پڑھے، کیونکہ ڈفرنس ہے، عورت اور مرد کے نماز میں طریقے میں ڈفرنس ہے۔ تو ستر عورت، مرد کی جو عورت ہے جو وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یہ مرد کو یہ چیز، یہ حصہ ڈھانکنا بہت ضروری ہے، اس کو ستر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مرد کی عورت میں شامل ہوتا ہے۔ ورنہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پورا بدن آپ جو ہے اچھے کپڑوں سے ڈھانپ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یہ ستر عورت۔ اس کے بعد ہے وقت، یعنی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ بے وقت نہ ہو، وقت والی نماز ہو، جیسے فجر کا جو وقت ہوتا ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور عصر کا وقت، مغرب اور عشاء کا وقت۔ اگر وہ آپ کو وقت معلوم نہیں ہے، وقت کیا ہے، وقت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ وقت کے بعد ہوتا ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلے کے رخ ہونا، قبلہ کے سامنے ہونا۔ یہ استقبال القبلہ ہم مغرب بھی کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کی طرف جو ہے منہ کرنا، کیونکہ ہر کسی کے لیے مغرب کی طرف تو قبلہ نہیں ہوتا نا، تو استقبال القبلہ یعنی قبلے کی طرف اپنا رخ کرنا یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نیت، یعنی جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی آپ کو نیت ہو، ارادہ ہو، دل کا ارادہ ہو۔ پھر نیت میں چیزیں آ جاتی ہیں، علماء کہتے ہیں کہ آپ زبان سے نیت کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ زبان سے انسان کو پختہ یقین بھی ہو جاتا ہے، پر اگر آپ دل میں نیت کر لیتے ہیں، آپ کا پورا ارادہ ہے نماز پڑھنے کا، تو وہ بھی نیت آپ کی ہو جائے گی۔ کہ کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے بھائی زبان سے ہم نے نیت نہیں کی تو شاید ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، اگر دل سے آپ نے نیت کر لیے، پکا ارادہ کر کے اللہ اکبر کر لیا ہے، تکبیر تحریمہ لگا لیے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور جو وقت ہے اسی وقت کی نیت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور نیت کر رہا ہوں مغرب کی نماز کی، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہوتا ہے چھٹی جو شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کر کے نماز کو شروع کرنا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب میں آپ کو پہلے بتاؤں گا قیام کا طریقہ، یعنی اللہ اکبر کر کے بالکل آپ وضو کی حالت میں قبلہ رخ ہو کر بالکل اللہ اکبر جب کریں گے تو دونوں ہاتھ یوں، دونوں چنبے ہاتھوں کے اس میں ہلکا انگلیوں میں خلال ہو، یعنی کہ تھوڑا فاصلہ ہو، اور کانوں کی لو کے ساتھ یوں ہاتھ ملائیں گے، پھر اللہ اکبر کر کے آپ جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ مانگیں گے۔ اب قیام کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ قیام کے طریقے اللہ اکبر تو آپ نے تکبیر تحریمہ کے لی، بالکل سیدھے ہو کے ہاتھوں کو جو ہے
ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کی لو سے لگانا ہے، پھر اللہ اکبر کر کے ناف کے نیچے جو ہے حنفی طریقہ ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ یوں ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ لوگ یوں ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ لوگ یوں ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ اصل طریقہ جو ہے ہاتھ باندھنے کا وہ کیا ہے کہ دو یہ جو انگلیاں ہیں ان کو کلائی میں ایسے پکڑنا ہے، جو تین یہ انگلیاں ہیں ان کو ان کے اوپر رکھنا ہے، اور جو سیدھا ہاتھ ہے اس کی جو ہتھیلی ہے وہ بیک سائڈ پہ رکھنی ہے، الٹے ہاتھ کے، اس الٹے ہاتھ کے بیک سائڈ پہ رکھنی ہے، یوں ہاتھوں کو پکڑ کے اور ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا قیام کا طریقہ۔ بالکل جو ہے قیام کے وقت ہم جو دیکھیں گے، نظر جو ہماری ہوگی وہ سجدہ گاہ پر ہوگی، جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، جہاں ہم پیشانی رکھتے ہیں، اپنا ناک رکھتے ہیں، تو وہاں پر ہماری نظر ہوگی، اور بالکل ایسے ہی ہو کر کھڑے ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اب ہم اللہ کے حضور میں ہیں۔ یہ کھڑا ہونا ہم نے سیکھ لیا کہ قیام کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد 3 آیات قرآن مجید میں کسی بھی حصے سے سورہ فاتحہ کے علاوہ 3 آیات جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں کوشش کریں کہ اس حصے قرآن مجید کے سے تلاوت کریں جو کہ اوپر سے ہو، الف لام میم سے ہو، اور دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، جتنی بھی آپ نے نیت کر لی ہے تو اس کے بعد نیچے آ کے ہم قرات کریں گے۔ یہ ہمارا قیام ہو گیا مکمل۔ اب آتا ہے رکوع۔ تو رکوع کیسے کرنا ہے؟ رکوع کے لیے ہم اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائیں گے، پھر اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں میں پنجوں کی طرح ایسے پکڑیں گے گھٹنوں کو، اور نظر جو ہوگی ہماری وہ پیروں کی طرف ہوگی، اور بالکل پیٹھ کو اور اپنے کاندھے کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، بالکل سیدھا، اور رکوع ہوگا، اور جو ہماری پیر کی انگلیاں ہوں گی، پیر جو ہمارے قیام میں بھی ہوں گے اور رکوع میں بھی ہوں گے، پیر بھی قبلہ طرف ہوں گے۔ ایسے نہیں پیر ایسے رکھ لیے ہوں ہم نے، نہیں، پیروں کو بھی سیدھا قبلہ طرف رکھنا ہے، اور رکوع میں بھی بالکل پیٹھ کو سیدھا کرنا ہے، ایسے کوئی یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، بالکل 90 ڈگری کی اینگل پر بنانا ہے جیسے ہوتا ہے۔ تو رکوع میں اپنے گھٹنوں کو ان پنجوں کے ساتھ پکڑیں گے، پھر اس میں تسبیح جو ہے سبحان ربی العظیم کم سے کم 5 مرتبہ پڑھیں۔ جو کہتے ہیں نا کم سے کم 3 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھیں، کیا جاتا ہے آپ کا؟ 5 مرتبہ کم سے کم پڑھنی چاہیے، اور یہ ہوتی ہے ایک ہی عدد پر پڑھنی چاہیے۔ 5، 7، 9 اور 11، 13 جتنی آپ چاہیں، آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع سے پھر اٹھیں گے ہم اور قیام کریں گے۔ قیام کے بعد پھر ہم اس میں ہاتھ بالکل سیدھے رکھنے چاہیے، اس میں کچھ بھی دعا وغیرہ جو ہے ایسی خاص نہیں پڑھنی، ہاں مستحب کچھ دعائیں ہیں جو ہے مستحب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم کریں گے سجدہ۔ سجدے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا سجدہ وہ صحیح نہیں کر پاتے، تو سجدے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جب آپ سجدے میں جا رہے ہوں تو پہلے جاتے وقت جو آپ کی قریب چیزیں ہیں، یعنی پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر گھٹنوں کے بعد اپنے ہاتھ رکھنے ہیں، ہاتھ کے بعد ناک اور پیشانی مل کر رکھنے ہیں تو کوئی بات نہیں تو پہلے ناک پھر پیشانی سجدے میں رکھنی ہے۔ یہ طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ اب سجدے میں کیا اینگل بننی چاہیے، ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے، یہ چیزیں ذرا توجہ سے سن لیں۔ تو ہاتھوں کو سجدے میں بالکل منہ کے اتنے قریب رکھنا ہے کہ اگر کان سے کوئی چیز گرتی ہے تو آپ کے ہاتھوں کی پیٹھ پر گرے۔ ہاتھوں کی اینگل آپ سمجھ لیں، اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کو ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، کہ سجدے میں ہاتھ اس جگہ پہ رکھنے ہیں کہ اگر آپ کے کان سے کوئی چیز گرتی ہے، پانی ہے یا کچھ بھی چیز ہے، بس میں مطلب آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ کان سے کوئی بھی چیز گرے تو آپ کے ہاتھوں کی پیٹھ پر گرے، ہاتھ اتنے سجدے میں قریب رکھنے چاہیے منہ کے۔ اور اس کے بعد جو یہ ہماری باہیں ہیں پھر بالکل اس سائڈوں سے دور رکھنی ہے، بائیں یوں دور کرنی ہے۔ پر اگر آپ جماعت میں کھڑے ہیں اور جماعت کے بیچ میں ہیں تو کچھ مل جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جماعت میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو پیر ہیں ہمارے، بعض اوقات لوگوں کے پیر جو ہے نا سجدے میں اوپر ہو جاتے ہیں اور وہ زمین پر نہیں رکھتے، تو ان پیروں کو زمین کے ساتھ رکھنا ہے، اور ان کی انگلیاں ہیں جو وہ بھی ایسے جو ہے سیدھی کر کے رکھ دیتے ہیں، نہیں، انگلیوں کو بالکل ایسے کر کے قبلہ رخ کرنا ہے، جو قبلے کے رخ جو ہے نا سجدے میں اپنی پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں میں ہلکا سا فاصلہ لا کے وہ بھی جو ہے قبلہ رخ ہوں، ایسے نہیں ہاتھ ایسے پڑے ہوں ایسے پڑے ہوں، نہیں، پیروں کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ کرنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ کرنا ہے، اور پیٹھ کو بالکل سیدھا کرنا ہے، سجدے میں بھی پیٹھ کو بالکل سیدھا کرنا ہے۔ یہ ہماری ہو گئی ایک رکعت مکمل۔ اس کے بعد دوسری رکعت،
اور جب ہم قاعدے میں آتے ہیں، یعنی جو ہم اتحیات وغیرہ پڑھتے ہیں جس قاعدے میں، تو وہ قاعدہ کیسے کرنا ہے؟ قاعدے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل جو ہے آپ کا جو سیدھا پیر ہے وہ کھڑا کرنا ہے، اور جو الٹا پیر ہے ان کو بچھا کر اس پہ بیٹھنا ہے۔ تو وہ طریقہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں کہ وہ طریقہ کیسے ہوتا ہے، کہ بالکل پیر کو سیدھے پیر کو جو ہے کھڑا کر دینا ہے، اور اس کی انگلیاں جو ہیں بالکل قبلہ طرف ہونی چاہیے، اور الٹے پیر کو جو ہے وہ بچھا کر اس پہ ہم کو بیٹھنا ہے، اور انگلیوں کو بالکل اپنے رانوں پر یعنی گھٹنوں کے قریب جگہ پر رکھ دینا ہے۔ یہ ہمارا قاعدہ ہو گیا۔ اور اتحیات میں ہم جب شہادت پر پہنچتے ہیں تو شہادت پر انگلیاں ہم کو ایسے جو ہے نا ہلکا بنا کر، دو انگلیوں کا یعنی انگوٹھے کا اور بیچ والی انگلی کا ہلکا بنا کر پھر شہادت کی انگلی اوپر کرنی ہوتی ہے۔ پھر ہوتا ہے سلام۔ اب سلام کی باری جب آتی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ لوگ یوں کر دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں، نہیں۔ سلام کے وقت آپ کی نظریں کہاں ہونی چاہیے، آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر جو ہم سیدھے کاندھے کی طرف جو سلام پھیرتے ہیں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر آپ کی نظر جو ہے اس کاندھے پر ہو، اور اس سے آپ کی نیت کیا ہو، میں اس طرف جو بھی ملائک ہیں ان کو سلام کر رہا ہوں، خصوصاً جو ہمارے یہاں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الٹی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو سلام کرنے کی نیت وقت ملائکوں کو نیت میں شامل کرنا چاہیے، اور جو بھی جماعت اس طرف ہیں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر کرنا ہے، پھر اس طرف جو بھی جماعت ہیں اگر ہیں تو واہ، نہیں تو جو بھی ہے ملائکوں کی نیت ہے تو اس طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا نماز کا طریقہ، جس میں مستحبات، فرائض وغیرہ سب میں نے بتا دیے ہیں۔ اگر کچھ بھی آپ کو اس میں پرابلم آتی ہے، کچھ اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھ لیجئے۔ بس گزارش یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں تاکہ وہ بھی نماز کا صحیح طریقہ ان کو بھی معلوم ہو۔ رمضان شریف آ رہا ہے، بہت سے لوگوں کی، بہت سے دوستوں کی دل کرتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، رمضان شریف میں نیکی کا عمل کریں، نماز اسٹارٹ کریں۔ تو جو بھی نماز اسٹارٹ کر رہا ہے اس رمضان سے، یا جو نماز پڑھتے ہیں لوگ، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ صحیح طریقے سے نماز ادا کریں، اور اسی طریقے سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اگر آپ نماز ادا کریں گے تو نماز وہ لطف دے گی آپ کو، وہ مزہ آ جائے گا نماز پڑھنے میں۔ تو مجھے دیجیے گا اجازت، بس میری ویڈیوز وغیرہ کو شیئر کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا۔ یوٹیوب چینل بھی ہے میرے پاس، تو وہاں بھی جائیے، وہاں بھی سبسکرائب کیجیے۔ میرا فیس بک پیج بھی ہے حسنین اکیڈمی کے نام سے، تو اس کو بھی لائک کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے